کون لوگ ہیں جن کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے کس نے نکالا تھا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے آزاد کروایا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو کون سے کنویں میں ان کے بھائیوں نے بھیجا تھا؟ کہ وہ کون سے نبی ہے جن کی گواہی چھوٹے بچے نے دی تھی؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنا کرتا مبارک دیا تھا اور کہا تھا کہ جاؤ میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو جا کے دو تو ان کی آنکھوں کی بینائی واپسی آ جائے گی، تو انہوں نے کون سے بھائی کو دیا تھا؟ یہودے کو یا بن یامین کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آیا تھا درزی کی دکان پہ اور یہاں پر 4-5 بھائی بیٹھے ہیں، تو ان سے چند اسلامک سوالات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ لوگوں سے چند اسلامک سوالات کریں گے، آپ لوگوں کی اجازت ہے؟ ماشاءاللہ۔ کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے؟ یہ ذہنی آزمائش کا سوال ہے اور انشاءاللہ اس کی آپ کو آج میں معلومات بھی دوں گا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں، جو صبح نماز نہیں پڑھتا اٹھ کے۔ بالکل، آواز میں بتانا، جو صبح فجر کے وقت میں غفلت کر کے سوئے ہوتے ہیں تو صبح ان کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ چلو ماشاءاللہ بھائی کا سوال صحیح ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے آزاد کروایا تھا؟ آپ ذہن لگائیں، انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگی اس کی کس نے آزاد کرایا تھا۔ آپ کو معلوم ہے؟ آواز میں بتانا بالکل۔ نہیں سر۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے ابوبکر صدیق، جاؤ میرے بلال کو اونچا سے اونچا دام دے کر اس کو آزاد کراؤ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد کرایا تھا۔ وہ کون سے نبی ہے جن کی گواہی چھوٹے بچے نے دی تھی؟ جو بولنے والا نہیں تھا، چھوٹا بچہ تھا، تھوڑے دنوں کا تھا، تو اس نے گواہی دی تھی، وہ کون سا بچہ ہے؟ اس نبی کا نام بتائیں جس کی گواہی بچے نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ بالکل، حضرت یوسف علیہ السلام ایک چھوٹے بچے نے گواہی دی تھی جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگایا، تو آپ دیکھنا جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنا کرتا مبارک دیا تھا اور کہا تھا کہ جاؤ میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو جا کے دو تو ان کی آنکھوں کی بینائی واپسی آ جائے گی، تو انہوں نے کون سے بھائی کو دیا تھا؟ یہودے کو یا بن یامین کو؟ بنیامین کو۔ پتہ نہیں۔ یہودوں کو دیا تھا تو وہ گیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اور جا کے ان کو کرتا دیا تھا، جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی واپسی آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کون سے کنویں میں ان کے بھائیوں نے بھیجا تھا؟ نہیں 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 پتہ۔ معلوم۔ ان کو کینان کے کنویں میں پھینکا تھا حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے کس نے نکالا تھا؟ مسافر نے۔ مسافر آپ نے بتایا صحیح ہے، لیکن اس ٹائم میں قافلے ہوتے تھے، ایک قافلہ جا رہا تھا کنویں کی سائڈ سے، تو وہاں پر اس نے جو قافلے کا بادشاہ تھا اس نے اپنے ایک اس کو کہا کہ جاؤ یہاں سے پانی بھر کے لاؤ، تو وہ جب پانی بھرنے گیا تو اس کے اندر یوسف علیہ السلام بہر آ گئے تھے، تو وہ جو جا رہا تھا قافلہ جا رہا تھا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا تھا۔ آپ کلمہ سنائیں۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں۔ کلمے کا ترجمہ معلوم نہیں؟ آپ کو معلوم ہے؟ جی سر۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی اور آخری رسول ہے۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے کون سے نبی آئے تھے؟ سب سے پہلے بالکل حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے۔ آخری نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور والدہ کا کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ۔ بے شک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام حسن حسین کے والد اور والدہ کا کیا نام؟ نہیں پتہ۔ نہیں پتہ۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں تک معلوم ہے۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دنیا میں سب سے پہلا کون سا گناہ ہوا تھا؟ دنیا میں سب سے پہلا گناہ نہیں ایمان نہ لانا، ایمان نہ لانا، حضرت قتل بھائی، بالکل قتل ہوا تھا۔ وہ قتل کس وجہ سے ہوا تھا اور کس نے کس کا کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، جو ایک عورت کی وجہ سے وہ قتل ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا کیا نام ہے؟ ابھی میں نے لیا بھی تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ جی ماشاءاللہ۔ 4 خلفۂ راشدین کے نام آتے ہیں کسی کو؟ 4 خلفۂ راشدین کے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت ابو طالب، حضرت ابو بکر صدیق، وہ تو آپ نے پہلے بتایا، حضرت علی کا بھی بتا دیا، حضرت بکر صدیق بھی، حضرت عمر بھی بتا دی، ایک اور ہے حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو فرشتہ بارش برساتا ہے اور ہم تک رزق پہنچاتا ہے، اس فرشتے کا کیا نام ہے؟ نہیں پتا، حضرت مکائیل السلام، حضرت مکائیل السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، جن کا کام ہے بارش برسانا اور ہم لوگوں تک رزق پہنچانا۔ تو ہر مسلمان، ہر انسان کی جان جاتی ہے تو اس کی فرشتہ روح قبض کرتا ہے، اس فرشتے کا کیا نام ہے جو ملک الموت فرشتہ ہے؟ اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ آواز میں بتانا، چاروں فرشتوں کے نام کیا ہے جو بڑے سردار ہیں فرشتوں؟ نہیں پتہ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام۔ آپ نے نام چاروں کا بتایا لیکن ایک کا غلط بتایا شروع۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل، اسرائیل علیہ السلام۔ اور جو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، ان کا کام تھا نبیوں تک وحی پہنچانا، احکام پہنچانا اور پیغام پہنچانا۔ ان میں ایک اور فرشتہ تھا حضرت اسرافیل علیہ السلام، جن کا میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ ان کا کام ہے قیامت کے دن سر پھونکنا۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ سر پھونکے گا۔ دن قیامت کے محشر کا دن کس چیز کا بن جائے گا؟ قیامت کے جب محشر کا میدان لگا ہوا ہوگا تو کس چیز کا بن جائے گا؟ تھوڑا آپ بتائیں زور۔ نہیں پتہ۔ نہیں پتا، تو وہ دن بن جائے گا تانبے کا۔ تو آپ سے یہ چند اسلامک سوال کریں، اس میں آپ لوگوں کی نالج میں فائدہ ہوا انشاءاللہ۔ آپ نے ایک پہلا سوال ہم نے کیا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے؟ تو وہ جو صبح فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں، غفلت کی وجہ سے سوئے رہتے ہیں۔ 5 نماز کا ہم نے حساب کتاب دینا ہے، مرنے کے بعد ہر کسی نے دینا ہے، لیکن فجر کی نماز پہ جو اٹھتا ہے، جا کے نماز پڑھتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت ڈالتا ہے۔ صبح کی فجر کی نماز ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے۔ اور 5 وقت کی نماز ہم پہ فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، اس کی کوئی بخشیش نہیں ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ، جس میں ایک نماز بھی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ، وہ کون کون سی چیزیں؟ نہیں پتا، نماز پہ ہے، تھوڑا زور سے بتا۔ نماز پہ ہے، فجر، ظہر، یہ تو نماز ہے۔ اسلام کی بنیاد کون سی چیزوں پہ؟ روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید و رسالت، نماز۔ بالکل، توحید رسالہ مطلب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ وہ کون سی نماز ہے جس کے اندر سورت قنوت پڑھی جاتی ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز کے اندر سورت قنوت پڑھی جاتی ہے، وہ کون سی نماز؟ نہیں پتا، عشاء، نماز عشاء۔ نماز عشاء میں کون سی رکعت میں سورت قنوت پڑھی جاتی ہے؟ جیسے سنت فرض کون سی والی؟ فطر کے اندر سورت قنوت پڑھی جاتی ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ان میں سے ایک نماز ایسی ہے جس میں 3 فرض پڑھے جاتے ہیں۔ فرض جو پڑھتے ہیں اس میں 3، وہ کون سی نماز ہے؟ مغرب، مغرب کی نماز میں 3 فرض پڑھے جاتے ہیں۔ تو آپ ہمیں بتائیں، جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں اس میں کتنی رکعتیں ہیں ٹوٹل؟
कौन कौन सी वाली आप बताएं कौन कौन सुनते हैं फर्ज, जोर से बताएं ताकि रिकॉर्ड में तो आए सुन्नत दो फर्ज। बिल्कुल फजर की नमाज में 2 सुन्नत और 2 फर्ज। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये चंद भाइयों से इस्लामिक सवाल कर हैं। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह हम सब आज से 5 वक़्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, सब बोलेंगे। तो ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।